ابھی تک آپ نے ترجمہ سنا. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ عربی زبان کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام شاہی کلام ہے. براہ راست ہر انسان اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو صحیح طریقے پر سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کا علم حاصل نہ کر لے. اور جب علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اپنے بندوں کو مخاطب کر کے بندوں کے فائدے کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. بات شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ بسم اللہ یا تو اس سورت کا جز ہے. اس سورہ فاتحہ اس سورت کا نام ہے. ایک آیت شمار کی گئی یا مستقل ایک آیت قرآن کریم کی شمار کی گئی. اس بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام انسان شروع کرے اور اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کام میں رحمت اترتی ہے. رحمت کا، برکت کا اور اللہ کی مدد کا جو معاملہ ہے وہ اس صورت میں انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل آسان فرما دیتے ہیں اور اس میں کوئی دقتیں، رکاوٹیں جو کچھ ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. تو انسان کو اپنے ہر اچھے کام کے اندر مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہاں سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. حمد بچہ کرے، بڑا کرے، بوڑھا کرے، مرد کرے، عورت کرے، جوان کرے، جو بھی تعریف کرتا ہے، انسان کرے، جنات کرے، فرشتے کرے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. یہاں تک کہ جو درخت ہمیں نظر آتے ہیں یہ بھی صبح و شام دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. جو ہمیں دنیا کے اندر 4 پیر والے جاندار نظر آتے ہیں، بکری، بھینس، گائے، اونٹ، درندے، کتے، یہاں تک کہ وہ چیز جس کا انسان نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، وہ تک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے. جو ایک دم وہ جانور جو انسان کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ لے انسان کو تو انسان اس سے مر جاتا ہے، جس کو سانپ، بچھو وغیرہ کہا جاتا ہے، جو پھاڑ کھانے والے درندے ہوتے ہیں، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. انسان کی تعریف کا یہ محل نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی تعریف، روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی تعریف، حج کرتا ہے تو اللہ کی تعریف، عمرہ کرتا ہے تو اللہ کی تعریف، زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، نماز کے اندر کھڑا ہوا قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو اللہ کی تعریف، رکوع کرتا ہے تو اللہ کی تعریف، رکوع سے اٹھتا ہے تو اللہ کی تعریف، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کی تعریف، سجدے سے اٹھتا ہے تو اللہ کی تعریف. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنے قسم کے ذکر و اذکار کرتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے. اللہ
جس کو معبود کہتے ہیں، ساری عبادتوں کا حقدار وہی ہے، اس لیے ساری تعریفوں کا حقدار بھی ایک اللہ ہے۔ وہ اللہ اپنے تعریف کے حقدار ہونے کا ایک ثبوت دیتا ہے کہ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کو پالتا ہے، سارے جہانوں کا خالق بھی ہے، سارے جہانوں کا مالک بھی ہے، وہی سارا نظام چلا رہا ہے، سورج کا نظام، چاند کا نظام، دن کا نظام، رات کا نظام، سردی کا نظام، گرمی کا نظام، بارش کا نظام، انسانوں کو پیدا کرنے کا نظام، موت کا نظام، زندگی دینے کا نظام، کسی کو اچھا کرنے کا نظام، کسی کو بیمار کرنے کا نظام، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسانوں کی روزی، جناتوں کی روزی، چرندوں کی روزی، درندوں کی روزی، پرندوں کی روزی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں۔ کسی سے مانگنے کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہواؤں کا نظام، یہ دھوپ کا نظام، یہ چاند اور ستاروں کا نظام، سب کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، سارا نظام اللہ تعالیٰ کے اشاروں پر اور حکموں پر چل رہا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک اور صفت بیان فرما رہے ہیں جو بڑا مہربان ہے۔ الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ صفت ہے کہ اس صفت سے فائدہ اٹھانے والے مسلمان بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بلا مذہب و ملت کے فرق کے فرما بردار، نافرمان، مسلمانوں میں بھی ہر قسم کے لوگ، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، چرندے، پرندے، درندے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بارشیں سب کے لیے برس رہی، ہوائیں سب کے لیے چل رہی ہے، سورج سب کے لیے نکالا جا رہا ہے، چاند کا نظام سب کے لیے چل رہا ہے، دن میں ہر قسم کے کام کرنے سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے، سب کے لیے دن کو بنایا، رات کا نظام سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، سارے اس سے مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے اور نظام اور کاروبار سب کو برابر فائدہ اٹھانے کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ یہ الرحمن کی صفت کے تحت آتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھ لیتا تو مشرک کو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو گناہوں کے اندر ملوث رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اللہ نے اس دنیا کو جب سے پیدا فرمایا، جب سے رحمت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھا، محبت کی نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اللہ نے اپنا ایک نظام بنایا کہ میں بہت رحمان ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں، تو اس نظام کے تحت فرما برداروں، نافرمانوں سبھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ الرحمن کی صفت کے ساتھ درندے، چرندے، پرندے، حیوانات، پہاڑ، زمین، سمندر، دریا، ان کی مخلوقات، ہر ایک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر اپنا کرم فرما رکھا ہے۔ یہ الرحمن کی صفت کے تحت آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سارے جہانوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، اور خاص رحمت ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت تو سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے عام ہے، اس میں سے ایک رحمت کا وہ حصہ جو رحیم کے تحت آتا ہے، وہ صرف ایمان والوں کے ساتھ، صرف فرما برداروں کے ساتھ خاص ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے رحمت کا وہ حصہ جو برکت کی شکل میں انسان دیکھتا ہے، کام ہزاروں کا ہو لیکن 100 روپے کے اندر نپٹ جاتا ہے، یہ برکت ہوتی ہے۔ انسان لاکھوں روپے کما رہا ہے، برکت نہیں ہے۔ کوئی کچھ 100 روپے کما کے لاتا ہے لیکن اس کے گھر میں برکت ہے، کھانے کی، پینے کی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اس کے علاوہ جب ایمان پاس میں ہوتا ہے انسان کے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون عطا ہوتا ہے جو جس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، اس انسان کی زندگی میں بڑا سکون ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ پریشان حال نہیں ہوتا، بے چین نہیں رہتا ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے رحمت کا، کہ جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لاکھوں کروڑوں کے کام کچھ 100 روپے کے اندر نکال دیتے ہیں۔ کچھ تو اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ایمان والے جن کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا کو اللہ ان کے غلام بنا کر رکھ دیتا ہے، ہزاروں انسانوں کو کھڑا کر دیتا ہے اس کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے، ایمان کی اور اعمال کی برکت کی وجہ سے، جو الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ بے انتہا رحم کرنے والی ذات، کس پر؟ اہل ایمان پر، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر تو یہ نظام فرماتا ہے، پھر موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اتنی آسانی کرتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مومن بندے کی روح نکالی جاتی ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے کی روح نکالی جاتی ہے، تو ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے آٹے کے اندر بال ہوتا ہے، اور اس بال کو کھینچنے سے کتنا آسانی سے وہ بال آٹے میں سے نکل جاتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی، دقت نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اتنے آسانی کے ساتھ ایک مومن کی روح نکال لی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ الرحیم ایمان والوں کے ساتھ جو رحم کرتا ہے قبر کے اندر، کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے خوشبوئیں آتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے اور جنت کے نظارے کرتا ہے۔ اور زیادہ ایمان بڑا ہوا ہے، اللہ سے اور تعلق مضبوط ہے، تو اس کی روح کو سیدھا اللہ تعالیٰ جنت پہ بھیج دیتے ہیں، جاؤ آرام کرو، گھومو پھرو، عیش کرو۔ حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن جب ہوگا، لیکن اس سے پہلے الرحیم کی صفت کے ساتھ اللہ اتنا رحم فرما دیتے ہیں کہ اس کی روح کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ جنت الرحیم کی صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے بنائی، کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے ساتھ میرا کرم، میری رحمت کا اتنا بڑا دریا اور سمندر بہا دوں گا، اس کو جنت کے اندر رکھوں گا۔ ایسی جنت جس جنت کے اندر انسان سوچے گا اور اس کا کام ہو جائے گا آٹومیٹک، کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسی جنت بنائی اللہ نے۔ تو الرحیم صفت کے تحت وہ آتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان کے ساتھ اپنے اعمال اچھے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک خصوصی کرم فرماتا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب ساری کائنات کو توڑ پھوڑ کر فنا کر دیں گے، نہ کوئی انسان باقی رہے گا، نہ کوئی جاندار باقی رہے گا، نہ یہ پہاڑ باقی رہیں گے، نہ درخت باقی رہیں گے، نہ یہ مکان باقی رہیں گے، نہ یہ آسمان باقی رہے گا، نہ یہ چاند سورج اپنی جگہ پر باقی رہنے والے ہیں۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ پھوڑ کر فنا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ سارے انسان اور سارے جنات مر چکے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، کوئی فرشتہ باقی نہیں ہوگا، سارے فرشتوں کو موت آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا، این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، کہاں گئے دنیا کے اندر رعب اور دبدبہ جمانے والے، کہاں گئے دنیا میں جو طاقتور تھے، کہاں گئے جو ظالم ہیں، کہاں گئے تکبر کرنے والے؟ جواب دو مجھے، لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ مجھے جواب دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ اعلان فرمائیں گے، کہیں سے کوئی آواز نہیں، کیونکہ سب کو موت آ چکی ہوگی۔ اس وقت میں کوئی انسان زندہ نہیں، کوئی فرشتہ زندہ نہیں، کوئی جنات زندہ نہیں، کوئی شیطان زندہ نہیں، کوئی چرندے پرندے، کوئی بڑی سے بڑی مخلوق بھی زندہ نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ یہ جو آسمان ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ گلاب کی پنکھڑیاں کیسے ٹوٹ کر گرتی ہے، اس طریقے سے آسمان کو پھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے ڈال دے گا، اس طریقے سے لٹکا دے گا اوپر سے اس کو۔ یہ حالت جب آسمان کی بھی بن چکی ہوگی، اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال کا جواب دینے والا۔
اللہ خود اعلان کریں گے این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، کہاں گئے گھمنڈ کرنے والے، کہاں گئے اترانے والے، کہاں گئے دنیا پر راج کرنے والے، این الجبارون، کہاں گئے دنیا میں پکڑ رکھنے والے، کہاں گئے وہ مالدار۔ لمن الملک اليوم، بتاؤ مجھے کس کی ہے بادشاہت آج، کون آج کا حاکم ہے، کون مالک ہے؟ جب جواب نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی آج بادشاہت ہے جس کی پکڑ بڑی زبردست ہے، جس نے ساری دنیا کو تہس نہس کر کے مٹا کر رکھ دیا۔ القہار، اللہ کی وہ صفت کہ جب وہ غصے میں آتا ہے، جب وہ جلال میں آتا ہے، جب وہ ناراض ہوتا ہے اور اپنی ناراضگی کو ظاہر کرتا ہے تو پھر نہ کوئی آسمان باقی ہے، نہ کوئی چاند باقی ہے، نہ کوئی سورج باقی ہے، نہ کوئی فرشتہ باقی ہے، نہ کوئی انسان باقی ہے، نہ کوئی جنات باقی ہے، نہ پہاڑ باقی ہے، نہ کسی نبی کو اس نے باقی چھوڑا، نہ کوئی ولی زندہ ہے، سب کو موت آ چکی ہے۔ یہ القہار اللہ کی صفت ہے، وہ خود جواب دے گا ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو ساری کائنات کے اوپر آج اپنا غصہ اتار رہا ہے۔ مالک یوم الدین، کیوں؟ آج کے دن کا مالک میں ہوں، آج کے دن کا مالک میں ہوں۔ پھر اسی طریقے سے پڑے رہیں گے، روایت میں آتا ہے یا تو 40 سال تک اسی طریقے سے پڑے رہیں گے یا 100 سال تک اسی حالت میں گزر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری مجلس کا آغاز کرنا چاہیں گے تو پھر فرشتے کو زندہ کر کے اس کو حکم دیں گے، پھر اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے، سارے انسان زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوڑ دوڑ کر میدان محشر کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے، پیچھے سے آگ دوڑا رہی ہوگی، انسان آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے جس کو آج ملک شام کہا جاتا ہے، فلسطین کہا جاتا ہے، جو مکہ اور مدینہ تک کا حصہ بنتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کا میدان سجائیں گے۔